کہا گیا جی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشنز ہو گئے، پھر کہا گیا ریزلٹس نہیں آئیں گے، وہ بھی آ گئے، پھر کہا گیا جی کہ نون لیگ جناب حکومت نہیں بنا پائے گی، اور اب نون لیگ حکومت بناتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سوال ایک ہی بچتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ الیکشنز سے پہلے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی تھی، اور ہر خاص و عام کو اس بات کا علم تھا کہ آنے والی حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی پاکستان میں، لیکن جو سارا مسئلہ ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم میں پاکستان کون بنے گا، نواز شریف صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب۔ ان دونوں شخصیات کو لے کر کافی زیادہ پہلے بھی جو رائے ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے، ہر انسان اپنے عقل اور فہم اور انفارمیشن کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو اس وقت یوں تو ملک میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور کنٹینیو بھی رہیں گے آنے والے سالوں میں بھی۔ جو اسٹیبلٹی ہے وہ ملک میں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، پی ٹی آئی کا جو رونا دھونا ہے وہ کسی صورت ختم ہوتا ہوا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا، کہ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوا تو انہوں نے یہی سب ہی کنٹینیو رکھنا ہے، اور ملک میں امن بالکل بھی قائم نہیں ہونے دینا، جس طرح سے 2013 سے لے کر 2018 کے درمیان بھی ملک بدامنی کا شکار آتا۔ تو وہی کچھ کرنے کی پلاننگ اس وقت عمران خان صاحب کے ذہن میں موجود ہے، لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت چونکہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو ہم زیادہ اسی پر ہی کنسنٹریشن رکھیں گے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، 16 مہینے کی انہوں نے حکومت کی ہے، ان کی حکومت کے بہت سارے اچھے کام بھی تھے جو کہ مہنگائی کے طوفان میں دب کر رہ گئے، اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پائے۔ سب سے بڑا کارنامہ اگر بات کی جائے شہباز شریف صاحب کی تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی بنائی کہ جو اسٹیبلشمنٹ آصف زرداری صاحب کو اقتدار میں لانے کا سوچ رہی تھی، بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان بننے کے جا رہے تھے، وہی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے بعد اتنی سیٹسفائی ہوئی کہ انہوں نے اپنا فیوچر کا پلان تک بدل دیا۔ جو حکومت پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہی تھی وہ اب نون لیگ کو ملنے والی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینئر لیڈر بھی نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمپین میں بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ وہ نون لیگ کو ڈیمیج کریں، نون لیگ کے خلاف اپنا بیانیہ بنائیں، اور پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ پھر خیر یہ حکمت عملی ان کی کامیاب ہوئی یا ناکام، وہ اب ہر بندہ الیکشن ریزلٹ سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن فی الحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چانسز ابھی تک موجود ہے۔ نون لیگ کے اندر ایک یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایز اے کنگ میکر حیثیت دی جائے، اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو پنجاب دے دیا جائے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں، یا پھر مریم نواز صاحبہ کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے جو کہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس پوزیشن رہی تھی، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور بلاول بھٹو صاحب کو کوئی اور انٹیریئر منسٹر یا اس طرح کی کوئی اور منسٹری مل سکتی ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر چلیں۔ یہ ایک فارمیولا ہے جس کے چانسز ابھی تک موجود ہیں۔ ایک اور بھی بات نکلی تھی کہ جی 3 سال تک ایک جماعت کا وزیر اعظم ہو اور اگلے 2 سال دوسری جماعت کا وزیر اعظم ہو، لیکن اس فارمیولا کو نون لیگ نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسے نہیں چل سکتا، جو بھی وزیر اعظم ہو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ اب ہماری جنگ جو ہے وہ یہ رہے گی کہ آنے والا جو بھی وزیر اعظم ہو وہ اپنے 5 سال پورے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے ہمیشہ ہی ہوا کہ کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنے 5 سال پورے نہیں کر پایا، تو اس بار نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک تاریخ رقم کرے اور ایسا وزیر اعظم لایا جائے جو کہ اپنی مقررہ مدت پوری کرے۔ اب نون لیگ اپنے اس پلان میں کس حد تک کامیاب ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ایک فارمیولا ضرور پایا جا رہا ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، کیونکہ نون لیگ پاکستان میں خاص کر کے پنجاب کے اندر جو کہ نون لیگ کا ہی صوبہ ہوا کرتا تھا، نون لیگ نے کبھی اس سے باہر جھانک کر دیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ انہوں نے یہی کیا کہ صرف اور صرف پنجاب میں ہی اپنا سارا کنسنٹریشن رکھا۔ ہر الیکشن میں نون لیگ جب سے بنی ہے تب سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ پنجاب کے سر پہ ہی جیتی ہے، اور پنجاب کی وجہ سے ہی آ رہی ہے۔ پنجاب کے علاوہ نون لیگ نے کبھی کسی اور صوبے کو پرائیورٹی ہی نہیں دی تھی۔ تو اس بار جب نون لیگ نے پنجاب پر ہی اپنا سارا
فوکس رکھا تھا اور ساری امیدیں پنجاب سے ہی منسلک کر دی تھی، تو اس طرح کے ریزلٹس نون لیگ کو نہیں ملے پنجاب سے جس طرح کی توقع کر رہی تھی۔ پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی، آزاد امیدوار ان کے ساتھ مل چکے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ نون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنانی ہے۔ لیکن اب ٹاسک یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے 5 سال پنجاب کو رولا گیا ہے، پنجاب کے ساتھ جناب زیادتیاں کی گئی ہیں کہ بزدار جیسے شخص کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب رکھا، اس نے تباہی پھیر دی اس ملک کی۔ اس کے بعد جناب یہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ جب بنے تو یہ بھی کوئی اس طرح سے کارکردگی چودھری صاحب کی بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ مشرف کے دور میں کچھ اور حالات ہوا کرتے تھے، تب ان کو پنجاب میں اچھا بجٹ ملا اور سب کچھ، لیکن اس مرتبہ ان کے اس طرح کی سہولیات یہ عوام کو نہیں دے پائے چودھری پرویز الہی صاحب، بلکہ وہ تو لگ رہا تھا جیسے اپنے دن پورے کر رہے تھے۔ کرپشن بڑی انہوں نے کاج کی تھی کہ اپنے ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ دنوں کے مہمان ہیں تو پھر انسان اچھا خاصا ہاتھ صاف کرتا ہے، تو وہ کیا چودھری صاحب نے بھی۔ تو پنجاب کے ساتھ جو محرومیاں ہوئی ہیں، جو پچھلے 5 سال تک پنجاب ایک قسم سے رل گیا بیچارہ، جو کہ پاکستان کا بہت ہی ڈیولپڈ صوبہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب تو اس کی حالت نہیں رہی۔ تو نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے پنجاب کو اٹھانا ہے تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں شہباز سپیڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، اور 2013 سے 18 تک جس طرح کا سیٹ اپ تھا اس طرح کا سیٹ اپ ہی آگے کنٹینیو رکھا جائے۔ اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے یا بڑے گھر نے جناب نواز شریف صاحب کو الیکشنز کے ریزلٹس میں اتنی کی گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے بھی تو وہ ہر وقت کسی کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ کو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے وزیر اعظم کی سیٹ پر، آپ اپنے بھائی کو آگے کر دیجئے، وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے گے، 5 سال آپ کے اچھے گزر جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب کو کیونکہ اس طرح کی میجورٹی نہیں ملی، ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، اور یہ جو حکومت ہوگی یہ ایک کھچڑی ٹائپ ہی ہوگی، کوئی ادھر سے ناراض جا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے جا رہا ہوگا، آپ نے سب کو پکڑ پکڑ کے بٹھانا ہے اور اپنے ٹائم پورا کرنا ہے۔ تو جس طرح سے عمران خان صاحب بھی اب مانتے ہیں کہ انہیں اتحادی حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، انہوں نے غلطی کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب بھی 3 4 سالوں بعد یہی کہہ رہے ہوں۔ اور نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت جو لاڈلا کا سٹیٹس موجود ہے وہ واپس عمران خان صاحب کو مل جائے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ایسا بہت بار ہوتا آیا ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا اگر ہو جائے تو یہ کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جی جو اس وقت چانسز بن رہے ہیں وہ یہی دو ہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے آپ 60% تک چانسز کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور 40% تک ابھی بھی یہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم پاکستان بنوایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی اس حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ تک ضرور رکھوں گا۔